اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وافضل التحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین من کان نبیا وآدم بین الماء والطین حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا خاتم المرسلین محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بلند صلوات بھیجے محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ لی خمسۃ نطفی بہم حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد وآل محمد علیہ السلام پر۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ ہماری ایک فشردہ کلاس، شارٹ کلاس اور بہت کم وقت میں ایک مکمل ترتیب۔ مدرسۃ القائم کے بنیان گزار اور مؤسس اور فاؤنڈرز ڈاکٹر عابد سے لے کر ان کی تمام ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع دیا، اور ہم اپنے بچپن کی طرف پلٹے کہ جو ہم نے کبھی بچپن میں پڑھا تھا اس کو ہم دوبارہ دہرا رہے ہیں کہ حکم قرآن ہے کہ فذکر ان نفعت الذکر، دہراؤ کہ دہرانا نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے۔ ہمارے پاس 52 صفحات پر مشتمل جامع تعلیمات اسلامی کی کتاب یسرنا القرآن ہے۔ 52 صفحات میں ہمارے پاس 27 دروس ہیں، اور نہایت فشردہ اور نہایت آسان اور سادہ، البتہ محنت چاہیے۔ ان 27 دروس میں سے ہم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن دہرا اس لیے رہے ہیں کہ جو ہم نے پچھلے 10 گھنٹوں میں محنت کی ہے ہر ہفتے کے 3 دنوں میں، اس محنت کو ہم اور اچھے طریقے سے سادہ الفاظ میں اور اپنے الفاظ میں سمجھ کر پھر اس کے اوپر ہم عمل پیرا رہیں۔ مجھے یقین ہے کہ شہدائے حق کی جانب سے جو یہ تحفہ آپ تمام تک پہنچا ہے، اور میرے بچے تک آج پہنچنا چاہیے، ارتضیٰ تک، کہ اس میں اس عظیم تحفے کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا ہے، اس کو دہراتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، اس لیے کہ جب تک ہم دہراتے رہیں گے ذہن تازہ رہے گا، پھر یہ نقش ہو جائے گا ہمارے ذہن پر۔ عرض کیا کہ جامع تعلیمات کی اس کتاب میں معصوم علیہ السلام کے اقوال کے ساتھ درس کا آغاز ہوتا ہے نقطوں سے۔ پہلا درس ہمارے پاس ہے نقطے، اور نقطوں کی پہچان ہے 1، 2 اور 3۔ درس نمبر 1 ہمارا ہے نقطے، اور نقطہ کہیں 1 ہے، کہیں 2 ہیں، کہیں 3 ہیں، کہیں نیچے 2 نقطے ہیں، کہیں نیچے 1 نقطہ ہے عربی میں۔ اور یہ نقطے جب اپنے حرف کے لیے بنائے جائیں گے، بتائے جائیں گے، تو پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ اوپر 1 نقطے کا کیا مطلب ہے، اوپر 2 نقطوں کا کیا مطلب ہے، اوپر 3 نقطوں کا کیا مطلب ہے، نیچے 2 نقطوں کا، 1 نقطے کا، اور پھر پیٹ میں 1 نقطہ۔ یہ ہماری اردو کا جملہ ہے۔ خوب، سبق نمبر 2 میں فرماتے ہیں مفرد حروف۔ ہم یہ سب پڑھ چکے ہیں، لیکن میری خواہش پر یہ ہمیں 2 گھنٹے مزید دیے گئے ہیں، اور یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ مفرد حروف ایک خاص شکل، بلکہ آپ سب کے پاس کتاب ہے تو اپنی کتاب میں ہی دیکھتے رہیں، مجھے سب لکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ سبق نمبر 2 صفحہ نمبر 6 پر فرماتے ہیں کہ ایک خاص شکل اور خاص آواز کے نام کو حرف کہتے ہیں۔ خاص شکل اور خاص آواز کے نام کو حرف کہتے ہیں۔ حروف کے آپس میں ملنے سے لفظ بنتے ہیں، اور خاص آواز کے نام کو
حرف کہتے ہیں۔ حرف کے ملنے سے حروف اور حرف کے ملنے سے حروف یعنی حرف کی جمع حروف اور حروف کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں۔ ان حروف کو عربی میں حروف تہجی کہا۔ میرا ارتضا میرے ساتھ پڑھے گا، بابا بلیک شیپ کی ٹیون میں ہم پڑھیں گے اس کو۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بابا بلیک شیپ، اوکے۔ الف با تا ثا جیم ہا خا، یہ ذہن نشین کرنے کے لیے۔ الف با تا ثا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا یا۔ اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ 29 حروف ہے، لیکن خود انہوں نے جو ہے وہ 28 حروف کر دیا اس کو۔ ہم نے کیا کیا؟ یہ 7 حروف کی ایک طرز یا ایک مصرع نما بنایا۔ اس میں جن حروف پر مد لگا ہے اسے ہم نے کھینچ کے پڑھا، اور جو حروف بغیر مد کے ان کو ہم نے بغیر کھینچے پڑھا۔ دوبارہ پڑھیں کتاب کو دیکھتے ہوئے۔ الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا یا۔ یہ پڑھنے کا مقصد کیا تھا؟ قرآن کریم میں کچھ حروف ہیں جو آگے درس میں آ رہا ہے ہمارے پاس کہ جو حروف مقطعات کہلاتے ہیں، اور ان میں سے 2 حروف سے قرآن شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم نون، پھر ملے ہوئے حروف۔ صفحہ نمبر 7 پر ہمارے پاس بحث ہے مخارج حروف کی۔ مخارج حروف کے ہم تفصیلی بحث پڑھ چکے ہیں۔ سمجھنے کے لیے ہم اس کو دہرا رہے ہیں کہ ہمارے ذہن میں کتنے اعضاء ہیں کہ جن سے ہم حروف کو ادا کرتے ہیں، اس میں کتنے سخت الفاظ ہیں، یعنی کتنے الفاظ پر ہمیں محنت کرنا ہے، اور کتنے الفاظ عام طور پہ ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور اس میں ہمیں شفت العلیہ بھی مل گیا، ثنایا، رباعیات، انیاب، خیشوم، جوف، حلق، طواحن، نواجذ، ضواحک اور شفت السفلی۔ یہ ہمارے پاس تصویر بھی ہے اس کی، اور اس کے ساتھ حروف کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے آسان ہے انشاءاللہ۔ تیسرا سبق ہمارے پاس ہے اعراب و حرکات۔ اصل میں ہمیں اس کی تفصیل پڑھنا ہے جو اوپر لکھی گئی ہے۔ فرماتے ہیں زیر زبر پیش کو اعراب یا حرکات کہتے ہیں۔ دیکھیے اعراب اگر ہم کہہ دیں حمزہ کے اوپر زبر لگا کے، اعراب تو وہ عرب افراد کی جمع ہے، عرب نیشن کی جمع، عرب لوگوں کی جمع کیا ہے؟ اعراب۔ اور اگر ہم اسی کے نیچے زیر لگا دیں تو یہ اعراب یا حرکات۔ یہ فرق ذہن میں رہے، اس لیے بار بار کہہ رہے ہیں ہم کہ تلاوت قرآن میں خصوصاً نماز کی قرأت میں زیر زبر پیش جزم تشدید پر بہت توجہ دینا ہے حروف کے صحیح ادائیگی کے ساتھ۔ زبر زیر پیش کو اعراب یا حرکات کہتے ہیں۔ جب مفرد حروف ہم سمجھ گئے تب حرکات سے واقفیت ہوگی۔ اور فرماتے ہیں کہ حرف کے اوپر چھوٹی سی لکیر ہو تو کیا کہلائے گی؟ زبر۔ نیچے چھوٹی سی لکیر ہو تو کیا کہلائے گی حرف کے نیچے؟ اور اوپر پیش۔ اوپر گول مڑی ہوئی لکیر ہو تو اس کو پیش کہتے ہیں۔ اب اپنی پہلے درس کی بات کو انہوں نے خود چھوڑ دیا، ڈینائی کر دیا، اس کو ختم کر دیا، جہاں انہوں نے کہا 29 حروف ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عربی میں متحرک الف حمزہ کہلاتا ہے، یہ ہمیں معلوم ہو گیا۔ متحرک الف حمزہ کہلاتا ہے۔ یہ شکل حمزہ کی لکھ دی جاتی ہے، ورنہ خالی اس کے اوپر ہی ہم زیر زبر پیش لگا دیں تو یہی حمزہ کہلاتا ہے۔ اور حمزہ کی صورت میں عموماً لکھا جاتا ہے، اس صورت میں حمزہ زیر زبر پیش اگر آ جائے، متحرک ہو جائے تو وہ حمزہ کہلائے گا، اور زیر زبر پیش ہٹا دے تو اسے ہی الف کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں الف پر جو زبر زیر پیش یا جزم دیکھنے میں آتا ہے وہ الف ساکن نہیں ہے بلکہ حمزہ ہوتا ہے۔
یہ ہمیں فرق معلوم ہو گیا کہ حمزہ اور الف کا فرق کیا ہے۔ حمزہ کلام کی ابتدا میں آتا ہے، آ سکتا ہے، اور درمیان میں بھی، جبکہ الف صرف درمیان میں یعنی حرف کے بعد آئے گا۔ الف ساکن یعنی الف سے کوئی حرف شروع نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں سب سے پہلا حرف تہجی الف ساکن ہے، اور اس پر کسی بھی قسم کی حرکت نہیں آ سکتی۔ الف ساکن ہمیشہ اپنے سے پہلے زبر والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے، جیسے میم زبر اور الف ساکن مل کر کیا بنے گا؟ میم زبر اور الف ساکن۔ یہاں پر بحث اس الف کی ہے، لیکن خود ہی کہا اسی کے اوپر اگر ہم حرکات لگا دیں تو یہی حمزہ کہلائے گا۔ حمزہ کا تیسری شکل حمزہ کی کھڑا الف ہے۔ دیکھیے جہاں پر ہمارے پاس آیا ہے آیاتنا، یہ مقصد ہے آپ کا، الف کے اوپر ہم نے کھڑا زبر لگایا ہے، یہی حمزہ کہلائے گا۔ اس الف کے اوپر جب ہاں وہ شکلیں تین دی ہیں نا ہمیں، میں نے کہا نا یوں بھی لکھا جاتا ہے، خالی یوں بھی لکھا جاتا ہے، دونوں طریقے جو ہیں وہ الف کے لیے دونوں شکلیں ہیں۔ یہ مکتوبی حرف ہے، دونوں صورتوں میں لکھ سکتے ہیں، یوں بھی لکھ سکتے ہیں اور یوں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کے اوپر خالی یہ شکل لکھ کے اور زبر لگا دیں تو پھر یہ آ نہیں بنے گا، آ بنے گا، آدھی انگلی کی مقدار۔ کھڑا زبر برابر ہے الف کے، درست ہے، تو اب یہ دو الف کے برابر کھینچے گا، آیاتنا۔ آیاتنا نہیں پڑھیں گے اس کو، آیاتنا نہیں پڑھیں گے، آیاتنا پڑھیں گے، جیسے یا الف زبر یا۔ شکلیں دونوں ہیں جو استعمال ہو رہی ہیں۔ یہی انہوں نے کہا کہ اگلی بحث میں جیسے میم زبر اور الف ساکن مل کر ما بنتا ہے، حمزہ میم زبر میں الف متحرک دراصل حمزہ ہے۔ دونوں صورتیں لکھ دیں۔ اوپر کی اس میں کیا لکھا ہے انہوں نے پیراگراف میں؟ اوپر کے پیراگراف میں آخری دونوں لائنیں، الف پر جو زبر زیر پیش یا جزم دیکھنے میں آتا ہے وہ الف ساکن نہیں بلکہ حمزہ ہوتا ہے۔ حمزہ کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ اب حمزہ کی مختلف شکلیں، ایک شکل یہ دی، ایک شکل یہ دی، ایک شکل یہ، دونوں صورتوں میں لکھا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ دونوں کو ساتھ لکھیں، اس کے ساتھ یہ بھی لکھنا ضروری نہیں ہے، درست ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں زبر زیر اور پیش کی تختی دی گئی۔ جی اگر ہم گزشتہ کلاسز پہ نظر ڈالیں تو ہم نے کہا کہ وہ حرکت یا علامت کے ساتھ آ جائے تو حمزہ ہے۔ ابھی بحث آئے گی آگے اسی کتاب میں۔ یہ آپ لوگوں نے گھر میں پڑھی یا نہیں پڑھی؟ لے کر گئے تھے یا نہیں لے کر گئے تھے؟ اس کو دہرایا تھا؟ دہرا لیتے تو اس میں ہم نے 54 سال کے افراد جنہوں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا تھا ان کو یہ پڑھا کر، اور 5ویں دن وہ آ کر ہمارے سامنے قرآن پڑھ رہے تھے۔ اتنی پیاری اور اتنی آسان کتاب ہے یہ، تو اس کو اگر ہم 3 مرتبہ پوری کتاب کو دہرا لیں گے تو ہم بہترین مجود اور بہترین قاری ہو سکتے ہیں۔ خوب، تختی کسے کہتے ہیں؟ کس نے لکھی تختی؟ کس نے لکھی تختی؟ اب ہم نے صفحہ نمبر 9 پر دیکھا کہ صفحہ نمبر 8 اور 9 پر دیکھا کہ کچھ تمام کے تمام 28 حروف پر انہوں نے صرف زبر لگایا ہے، تو اس کو ہمیں الگ الگ پڑھنا ہے۔ با زبر با، حمزہ ساکن، الف ساکن ہے، الف ساکن ہے، بغیر کسی حرکت کے ہے تو وہ الف ہی پڑھا جائے گا۔ با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا۔ صفحہ نمبر 9 پر ہم دیکھ رہے ہیں زیر کی تختی ہے اور پیش کی تختی ہے۔ با زیر بی پڑھنا ہے، با زیر بی پڑھنا ہے تاکہ اگر وہ کھینچیں تو پھر چھوٹی یا پیدا ہو۔ بی، بے نہیں پڑھنا ہے، با زیر بے، تا زیر تے عربی میں نہیں پڑھنا ہے، اس لیے کہ عربی میں بڑی یا نہیں ہے، یا مجہول۔ کسی نے سوال بھی کیا تھا، اس پر آگے بحث آ رہی ہے۔ خوب، تا زیر، سین زیر، واو زیر، یا زیر، یا زیر کیسے پڑھیں گے ہم؟ حمزہ یا زیر، یا الف زبر، کاف زبر ملا دیں گے، کیا پڑھیں گے؟ ایاکا، ایاکا، وہاں پر تشدید ہے، 2 مرتبہ ہے، چاہے ہم الگ الگ کر کے پڑھیں، ایاکا پڑھیں یا ایاکا پڑھیں،
دونوں لحاظ سے تلاوت سورہ حمد میں دونوں یا کا صحیح ہے۔ خوب، میں نے عرض کیا پہلے ہم کیا پڑھیں گے؟ حمزہ یا زیر یا الف زبر، درست ہے۔ ای یا کا فہو صحیح، یہ سورہ حمد کی تلاوت میں صحیح ہے۔ ای یا کا صحیح ہے، الگ الگ کر دیں اگر ہم، اور اگر شد سے پڑھیں یعنی ذرا سی طاقت سے پڑھیں تو پھر ان کو ملا دیں گے تشدید، اصل میں یہ تشدید والا ہی حرف ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، درست ہے۔ اگر ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو جیسے ادائیگی میں ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک جھٹکا سے پیدا ہو رہا ہے۔ ایاک صحیح ہے، درست ہے۔ ایاک وہ بھی صحیح ہے، درست ہے۔ واضح؟ خوب، با پیش، با پیش، تا پیش، جیم پیش، خا پیش۔ اچھا، اس کو ہمیں کیسے پڑھنا ہے کہ اگر ہم اس کو کھینچ لیں تو یہ اپنے حرف کو پیدا کر دے۔ با واو پیش بو، تا واو پیش تو، جیم واو پیش ہا واو پیش۔ صفحہ نمبر 10 پر ہمارے پاس مشق ہے، اور مشق میں ہم نے تینوں حروف کو استعمال کیا۔ ہم اوپر سے ایک ہی لائن میں تینوں حروف کو پڑھیں گے۔ با زبر با، با نہیں کہنا ہے۔ خا زبر، عین زبر، ثا زیر، ذال زیر، لام زیر، تا پیش، وا پیش، میم پیش۔ چوتھے سبق میں بتاتے ہیں ہمارے پاس مرکب حروف ہیں، اور یہ چوتھا سبق ہمارے پاس ہے مرکب حروف۔ پہلے سبق میں ہمیں کیا معلوم ہوا تھا کہ ملفوظی ایک خاص شکل اور خاص آواز کے نام کو کیا کہا تھا ہم نے؟ حرف۔ حرف کے ملنے سے کیا بنا تھا؟ لفظ۔ حرف کے ملنے سے لفظ بنا تھا۔ لفظ اس وقت بنے گا جب حروف پر حرکت ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ صفحہ نمبر 11 پر فرماتے ہیں کہ کچھ حروف ہیں جو ملا کر لکھے جاتے ہیں۔ دو حروف والی ترکیب میں اگر دو حروف ہم ملا کر لکھیں گے تو پہلے حرف کا سر اور دوسرا حرف پورا لکھا جاتا ہے۔ مثلا پہلے حرف کا یہ پہلا حرف کیا تھا؟ پورا یہ تھا، اس کا ہم نے خالی سر لکھا، اس سے ہم نے دوسرے حرف کو ملا دیا۔ پہلے حرف کا سر اور دوسرا حرف پورا لکھا جاتا ہے۔ بعض ترکیبوں میں حرف کو ایک شوشے، نوک یا دندانے سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس شوشے کے اوپر ایک نقطہ ہو تو وہ نون ہے، 3 نقطے ہوں تو ثا ہے۔ ایک شوشہ کس طریقے سے؟ مثلا اگر اس کے اوپر زبر ہے تو یہ کیا ہے؟ شین زبر شاہ۔ لام ساکن ہے تو کیا بنے گا؟ شل۔ لیکن نہ جزم ہے اور نہ ہی اس کے اوپر زبر ہے تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ یہ الگ الگ حروف پڑھے جائیں گے، درست ہے۔ ہر حرف کو ہمیں الگ الگ پڑھنا ہے۔ اب الگ الگ پڑھنا ہے سے مراد کیا ہے؟ جس حرف کے اوپر مد ہے اسے کھینچ کے پڑھیں گے، اور جو حروف بغیر مد کے ہیں انہیں بغیر کھینچے ہوئے پڑھیں گے۔ ہم نے جو پہلے 28 حروف کو ایک طرز میں پڑھا، وہ کیوں پڑھا؟ تاکہ ہمیں لکھا ہوا مل جائے کس حرف کے اوپر مد ہے۔ جہاں بھی اکیلا آئے گا یا 2 آئیں گے یا 3 یا 4 حتیٰ 5 حروف بھی آئیں گے تو ان کو ہمیں اسی مد یا بغیر مد کے الگ الگ پڑھنا ہے۔ مرکب حروف یہی ہیں۔ 2 حروف کی مثال ہمارے پاس کیا آئی؟ 2 حروف کی مثال کیا آئی؟ پہلی مثال ہا با، دوسری مثال قاف لام، تیسری مثال ہاں یہ وہاں لکھا ہوا ہے، یہاں کیا لکھا ہے؟ طا با۔ یہ 2 حروف کے تھے۔ اب ہم آتے ہیں 3 حروف پر۔ اگر 3 حروف ایسے لکھے ہوں عربی میں اور اس کے اوپر کوئی زیر زبر پیش نہ ہو تو اسے کیا پڑھیں گے؟ احسن، ذہن کو حاضر رکھیں۔ 3 حروف ہوں اور بغیر زیر زبر پیش کے ہوں تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ مثلا یہ حروف ہیں، ان کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ غین یا را۔ مثلا
یہ کیا پڑھیں گے؟ پڑھنے میں کیا کر رہے ہیں؟ جس حرف کے اوپر مد ہے اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، جو بغیر مد کے ہیں اسے بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ اب ہمارے پاس 4 حروف کی مثال آ رہی ہے جو بغیر زیر زبر پیش کے ہیں۔ کیا پڑھیں گے؟ خوب، کیا پڑھیں گے؟ خوب، یہ 4 حروف کیسے پڑھیں گے؟ احسنتم۔ 5 حروف کی مثال کون دے گا مجھے؟ یہیں 5 حروف کی مثال بہت آسان ہے، پڑھ چکے ہیں ہم۔ احسنتم، یہ کیا پڑھیں گے اسے؟ یہ 5 حروف کی مثال ہے۔ اب اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جہاں پر مد ہے اسے کھینچ کے پڑھنا ہے، اور جو بغیر مد کے ہیں اسے بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ اس وقت تک الگ الگ پڑھیں گے جب تک ان پر کوئی حرکت یا جزم یا تشدید یا مد نہیں آ جاتا۔ جزم آ جائے گا تو بھی ہمیں پڑھنا ہے، چاہے وہ حمزہ پر ہی جزم کیوں نہ آئے۔ حمزہ ہے تو جزم آئے گا۔ الف ہمیشہ خالی لکھا جاتا ہے۔ لکھنے کی تراکیب صفحہ نمبر 14 پر انہوں نے فرمایا کچھ حروف ہیں کہ جو مختلف طریقوں سے لکھے جاتے ہیں، کچھ حروف ہیں جو مختلف طریقوں سے لکھے جاتے ہیں۔ قرآن کریم مختلف ممالک کے جو چھپے ہوئے ہیں ان میں الگ الگ طرز تحریر ہے، کہیں خط عثمانی ہے، کہیں خط کوفی ہے، کہیں خط نسخ ہے۔ الگ الگ تحریروں میں جو ہے وہ قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی عبارت آ جاتی ہے تو ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں حرف پر توجہ دینا ہے، اگر حرف کے اوپر نقطے ہیں تو ان پہ توجہ دینا ہے، اگر اس کے اوپر حرکات ہیں تو ان حرکات پہ توجہ دینا ہے، تجدید ہے تو تجدید پہ، اور جزم ہے تو جزم پہ۔ خوب، یہ کیا لکھا ہم نے؟ یہ دونوں حروف ملا کے کیا پڑھیں گے؟ تا جیم۔ اب اگر اس کو ہم یوں ہٹا کر اور یہ کر دیں تو یہ کیا بنے گا؟ با خا۔ اگر ہم یہ نقطہ نکال کے اور اوپر 3 نقطے لکھ دیں تو کیا بنے گا؟ اور اگر ہم یہ اوپر کا نقطہ ہٹا کے بیچ میں پیٹ میں ایک نقطہ لکھ دیں تو؟ بس طریقے مختلف ہیں۔ اسی طریقے سے کاف کبھی یوں لکھا جاتا ہے، کبھی یوں لکھا جاتا ہے، کبھی پورا یوں لکھا جاتا ہے۔ ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اسی صفحہ 14 پر یہ ہم سے ہجے کروانا چاہ رہے ہیں، اور بہت پیارا نام، فا الف زبر، تا زیر، میم زبر، تا پیش، کیا بنا؟ خوب، بہت عظیم ترین مقام کہ جہاں اللہ نے گواہ بنایا۔ میم پیش، با الف زبر، حاضر، لام زبر، تا پیش، کیا بنا؟ خوب، اگر ہم حرف آخر کو ساکن کریں تو کیا پڑھیں گے؟ اس حرف آخر کو ساکن کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ خوب، اب مرکب حروف اعراب کے ساتھ ہمارا 5واں موضوع ہے مرکب حروف مع الاعراب۔ ہاں، اعراب کے ساتھ یہاں ہمیں توجہ کرنا ہے کہ کس حرف پہ کون سی حرکت لگی ہے۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ حرکت کو، زیر زبر پیش کو۔ کون سے حرف پر کیا حرکت لگی ہے؟ یہ کیا حروف ہیں؟ اگر ہم اس کے اوپر زبر لگا دیں، اس پر زبر، یہ اس کے اوپر زبر، کیا بن جائے گا؟ اگر ہم درمیان میں پیش لگا دیں، اگر ہم اول میں پیش اور درمیان میں زیر، خوب، ایک ہی طریقے سے لکھا ہوا حرف اعراب کی وجہ سے الگ الگ ادائیگی ہے۔ ایک ہی طریقے سے لکھا ہوا حرف کبھی ایسا ہے کہ تینوں حروف کے اوپر مثلا ایک ہی حرف آ رہا ہے، کیا بنا؟ کبھی اسی کے اوپر زبر آ رہا ہے تینوں پہ، کبھی اسی پر مثلا زیر آ رہا ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، حالانکہ یہ پورا حرف ہے سیلیمی۔ یہ جو ہے 3 جملے ہیں، 3 جملوں کا کہا جائے کہ صیغہ امر ہے، حکم ہے، درست۔
درست ہے، یہاں تک پہنچے۔ اب اس میں ہمیں سب سے زیادہ محنت کرنا ہے اصل میں حروف پر لگی ہوئی حرکات۔ سین زبر، میم زیر، عین زبر، کیا بنا؟ سمیعہ۔ خوب، سمیعہ ہے نا؟ تو اب یہ بتائیے کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں سمیع اللہ کیوں کہتا ہوں، سمے کیوں کہتا ہوں، سمی کیوں نہیں کہتا؟ بس نماز کی ہر حرکت میں، ہر ذکر میں ہمیں بہت توجہ دینا ہے کہ ہم اصل عربی میں پڑھیں۔ اردو میں صحیح ہوگا سمیع اللہ، اردو والوں کے لیے سمیع اللہ ہو صحیح ہوگا۔ ہم بحث کر رہے ہیں عربی میں، تجوید میں، تو کیا پڑھنا ہے ہمیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ واضح ہے؟ خوب، اس کے بعد ہماری 4 حروف کی حرکات کے ساتھ بحث آ گئی۔ 4 حروف، کاف زبر، میم زبر، سا زبر، لام زیر، کیا پڑھیں گے؟ کمثلی۔ مثلا 4 حروف مل کر آ گئے، لام زبر، قاف پیش، واج زیر، یا زبر، کیا پڑھیں گے؟ لقضیہ۔ درست ہے، یہ ملے ہوئے حروف ہیں۔ اس کی مثالیں ہمارے پاس اور بھی بہت ساری ہیں، الگ الگ حروف کی بھی مثال ہیں۔ مثلا با زبر، صاد زبر، را پیش، کاف زبر، کیا بنا؟ بصرو کا۔ اس میں کیا ہے؟ یہ الگ الگ ہو گئے، بصرو الگ ہو گیا اور کا الگ ہو گیا۔ اس لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ میں ہمیں ہو اور لی کے درمیان فرق رکھنا ہے۔ تسبیح ہے بی بی سلام علیہ پڑھتے ہوئے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، الحمدللہ 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 نہیں پڑھنا ہے۔ تسبیح کو الگ الگ تمام احتیاط کے ساتھ انجام دینا ہے۔ یہاں تک بحث سمجھ میں آئی؟ اب اگر ہم اس حد تک کسی فرد سے کہتے ہیں کہ اس بچے کو پڑھاؤ مثلا، یا اس جو بھی پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہے، کہ جو شخص بھی پہلی مرتبہ پڑھتا ہے اللہ کے آخری نبی خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام دے رہے ہیں کہ جب کوئی بچہ، جب کوئی شاگرد اپنے استاد سے پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو رحمت الہی اتنی جوش میں آتی ہے، اتنی خوش ہوتی ہے اس عمل سے، وہ اللہ کی رحمت کے وحدہ لا شریک اسی مقام پر اس شاگرد، اس کے استاد، شاگرد کے والدین اور استاد کے والدین 6 افراد کو وہیں بخش دیتا ہے۔ بسم اللہ اتنی عظیم ہے کہ جب پہلی مرتبہ میں پڑھاتا ہوں، جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ 54 سال کا فرد خود انہوں نے آ کر کہا، میرے پاس جو مدرسے میں آتے ہیں بچے تو ان سے، ان کے والدین سے میرا ایک ہی وعدہ ہوتا ہے، اور وہ صرف ان لوگوں کو اس طرف راغب کرنے کے لیے کہ روح آپ کی، ہڈی گوشت میرا۔ جب کوئی کہتا ہے کہ اس کو پڑھا دیں، جب تک ہم پڑھا رہے تھے تو میں کہتا تھا روح آپ کی، ہڈی گوشت، جسم روح کے ساتھ ہی آئے گا گھر پہ ہر کلاس کے بعد، لیکن ہڈی گوشت میں رہنی۔ پھر ماں باپ جو آ کر شکایت نہ کریں اپنے بچے کو کیوں ڈانٹا اور کیوں کھڑا کیا اور کیوں مارا اور کیوں پیٹا، حالانکہ الحمدللہ میں نے آج تک اپنے کسی شاگرد کو نہیں مارا، وہ صرف ان کو اس لیے کہ پابندی کرے۔ تو پہلے دن سے ایک بچہ میرے پاس آنا شروع ہوا 13-14 سال کا، اور اس کے والد بھی آ جاتے تھے، آگے بیٹھ جاتے تھے، اور ہم یہی پڑھا رہے تھے اس وقت۔ وہ 5ویں دن وہ صاحب آئے میرے پاس، کہنے لگے کہ مجھ سے قرآن سن لیں۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس خوف سے بیٹھتے ہیں کہ میں ان کے بچے کو ڈانٹوں ماروں نہیں، لیکن 5ویں دن کہنے لگے مجھ سے قرآن سن لیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے میری عمر اس وقت 54 سال ہو چکی ہے، میں نے کبھی قرآن نہیں کھولا تھا، دیکھا ہی نہیں تھا، میں بہت دور اس مسجد سے اور امام بارگاہ سے اور نماز سے اور روزے سے اور قرآن سے، لیکن جب بچہ آپ کے پاس میں پہلی مرتبہ لایا، آپ نے کہا کاپی اور پینسل کے ساتھ بھیج دیں، تو میں ساتھ بیٹھ کر غور سے سنتا تھا آپ کیا پڑھا رہے ہیں، میرا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، گھر جا کے میں اس کو دہراتا تھا۔ تو 5ویں دن، آج کے دن تک جو آپ نے کل تک درس دیا،
میں نے خود تلاوت کرنا شروع کی کہ میں دیکھوں میں آیت پڑھ سکتا ہوں یا نہیں، تو میں حروف جوڑ کر آیت پڑھنے لگا تھا، اس حرف تک، یہاں تک جب ہم نے زیر زبر پیش کی بحث تمام کی تھی، درست ہے؟ تو اب اگر آپ کے پاس کوئی شاگرد لایا جاتا ہے تو کیا آپ لوگ اس منزل پر ہیں کہ صرف حروف کے جوڑنے سے آیت کو سمجھ سکیں؟ صرف حروف کے جوڑنے سے آیت کو سمجھ سکیں؟ حمزہ نون زیر نون الف زبر کیا بنا؟ حمزہ عین زبر طا یا زبر طا یا زبر، طا کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ طا یا زبر طی، کیا پڑھیں گے؟ نون الف زبر کاف زبر، کاف کو آگے ہم لام سے ملائیں گے، کاف لام زبر، کاف واو زبر، سا را زبر، یہاں پر ہم حرف آخر ساکن کر رہے ہیں، درست ہے؟ کوثرہ ہے، زبر ہے، ہم سانس لے رہے ہیں۔ اب یہ ہم نے سب جوڑ دیا، کیسے جوڑا؟ حمزہ نون زیر نون الف زبر کیا بنا؟ حمزہ عین زبر طا یا زبر نون الف زبر، کاف لام زبر، کاف واو زبر، سا را زبر، کیا پڑھیں گے؟ اب حروف کو جوڑ کر ہم نے اس کے حرکات کے ساتھ یا اس کے جزم کے ساتھ، کہاں کہاں پر جزم آیا ہمارے پاس؟ لام پر جزم آیا، واو پر جزم آیا، درست ہے؟ عین پر جزم آیا، انا اعطیناک الکوثر۔ حروف کو جوڑ کے ہم نے لفظ بنانا سیکھ لیا یا نہیں؟ اب ہم اس منزل پر ہیں کہ ہم آسانی سے کسی بھی فرد کو قرآن پڑھا سکتے ہیں، لیکن ضروری ہے نماز سے پہلے وضو صحیح ہو تو نماز صحیح ہوگی، وضو ہی نہیں صحیح ہوگا تو نماز کیسے صحیح ہو؟ لہٰذا یہ تجوید کی نماز سے پہلے کا وضو ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ چھٹا سبق ہمارے پاس، پانچواں سبق کیا تھا؟ پانچواں سبق ہمارے پاس کیا تھا؟ متحرک حروف کی مرکب شکلیں۔ پانچواں موضوع تھا ہمارے پاس متحرک حروف کی مرکب شکلیں۔ یہ سمجھ گئے؟ متحرک حروف کی مرکب شکلوں سے مراد کیا ہوا؟ ہر حرف اپنی حرکت کے ساتھ یا اپنی علامت کے ساتھ آیا، جزم کے ساتھ، جزم علامت ہے۔ خوب، چھٹا سبق ہے ہمارا جزم۔ جزم یعنی سکون، جزم یعنی سکون، جب کسی حرف کے اوپر یہ علامت آ جائے، یہ حرکت نہیں ہے۔ حرکات کتنی ہیں ہمارے پاس؟ 3۔ کون کون سی؟ خوب، اس کے بعد علامت ہے۔ علامت میں پہلی علامت کیا ہے ہمارے پاس؟ جزم، اسی کو سکون بھی کہتے ہیں۔ اور جس حرف کے اوپر جزم آ جائے اس حرف کو کیا کہیں گے؟ حرف ساکن، وہ ساکن حرف کہلائے گا۔ اور ایک قانون اس کے اندر ہے کہ یہ جزم دو حروف کو ملاتا ہے، یہ قانون ہے اس کا۔ جزم جو ہے وہ دو حروف کو آپس میں ملاتا ہے، ایک اس حرف کو جس پر جزم ہو اور دوسرا اس حرف کو جو جزم والے حرف سے پہلے ہو۔ قانون کیا ہے؟ دو حروف کو ملاتا ہے، یعنی ایک وہ حرف جو خود ساکن ہے اور دوسرا وہ حرف جو اس ساکن سے پہلے آتا ہے، اس سے پہلے آتا ہے۔ قانون کیا ہے؟ جزم یا سکون کیا کرتا ہے؟ دو حروف کو ملاتا ہے۔ دو حروف میں کون سے حروف؟ ایک حرف خود وہ جس پر جزم لگا ہے اور ایک وہ جو اس سے پہلے کا ہے، یعنی جزم سے پہلے والا حرف۔ پہلی مثال ہماری کہاں پر تھی؟ حمزہ عین زبر آ، یہ ساکن حرف کس سے ملا؟ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے۔ طا یا زبر، یا ساکن حرف ہے، کس سے ملا؟ اپنے پہلے والے متحرک حرف سے۔ بس ساکن، حرف ساکن یعنی جزم، مجزوم، جزم دو حروف کو ملاتا ہے، ایک خود وہ حرف جس کے اوپر جزم لگا ہے
اور ایک وہ حرف جو اس سے پہلے متحرک حرف ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ زبر ہی آئے، زیر بھی آ سکتا ہے، پیش بھی آ سکتا ہے. درست ہے؟ واضح ہے؟ خوب. اس کی مثالیں مسلسل دی گئی ہیں، اور ان کی مثال میں ہم وہ حروف بھی دیکھتے ہیں کہ جو صرف 2 حروف، وہ لفظ بھی دیکھتے ہیں جو صرف 2 حروف پر ہیں، وہ لفظ بھی دیکھتے ہیں جو 3 حروف پر ہیں، وہ لفظ بھی دیکھتے ہیں جو 4 حروف پر ہیں. مثلا 2 حروف والوں میں ہم دیکھتے ہیں سین میم زبر سم، لام با زبر ہا، لام زبر، اور ایسی بہت سی مثالیں. 3 حروف میں ہم دیکھتے ہیں 3 حروف والے، مثلا حمزہ زبر لام میم زبر، کیا بنا؟ علم. مثلا ہا زبر سین دال زبر، کیا بنا؟ ان دونوں میں آخری حرف جو ہے وہ مجزوم آیا، ساکن آیا. ہم دیکھتے ہیں کاف نون پیش تا پیش، تا پیش تا کہاں سے آ گیا؟ خوب. کاف نون پیش کن، تا پیش، اس میں کیا ہوا؟ کون سا حرف ساکن ہوا؟ درمیان کا، درمیانی حرف. مثلا ہا کاف پیش میم پیش، ہا کاف پیش میم پیش. اب اس میں ہم نے دیکھا کہ درمیانی حرف جو ہے وہ ساکن آیا. درست ہے؟ یہی 4 حرف میں بھی ہے. 4 حرف میں میم طا زبر لام با زبر، کیا بنا؟ مطلب. درست ہے؟ یا مثلا لام شین زبر کاف را زبر، کیا بنا؟ لشکر، شربت، مرہم، افضل. اب یہ مثال ہم خود بناتے رہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ خالی زبر زبر ہی آئیں، بلکہ پیش بھی آتا ہے، زیر بھی آتا ہے. درست؟ ہم نے کہاں پر ہم نے شروع کی مباحث میں ایک آیت کا کہ ہجے کیے تھے. حمزہ لام زبر حامیم زبر دال پیش، کیا بنا تھا؟ الحمد. یہ زبر زبر کی مثالیں ہیں. اسی کا اگلا کیا ہے ہمارے پاس؟ لام لام زیر لام کھڑا زبر ہا زیر. اس میں جزم کہاں پر آیا؟ دوسرے لام پر. لام لام زبر لل، لام لام زیر لل، لام کھڑا زبر لا، ہا زیر ہی، للہ. اسی طریقے سے ہم صفحہ نمبر 20 اور 21 کی مثالوں کو دیکھیں گے، اور اس کو بار بار پڑھنا ہے. یہ چیزیں میرے بچے تمام ذہن میں رکھ لیں کہ میں جب اس کتاب کو، جو مجھے تمام شہداء کی طرف سے ہدیہ ہوئی ہے، رہبر معظم سے لے کر حضرت امام راحل سے لے کر حضرت قاسم سلیمانی سے لے کر، یہ ان تمام کی طرف سے ہمیں ہدیہ ملی ہے. جب میں اس کا ایک حرف بھی پڑھوں گا، اس کا اجر ان تمام شہداء کو جائے گا. تو مجھے چاہیے کہ میں اس اجر کے لیے اس کو پڑھتا اور پڑھاتا رہوں. درست ہے؟ 7ویں بحث ہماری حروف علت میں ہے، اور بڑی اچھی بھی ہے، تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. خوب. سبق نمبر 7 حروف علت. علت سمجھ لیجئے وہی چیز ہے. آئی ڈبل ایل، کیا بنا؟ ال کا معنی کیا ہے؟ مریض، بیمار. یہاں پر حروف علت سے مراد بھی تقریباً وہی ہے. فرماتے ہیں واو، الف اور یا. واو، الف اور یا، یہ حروف علت کہلاتے ہیں. یہ 3 حروف ہیں جو حروف علت کہلاتے ہیں. یہ اگر کسی حرف کے بعد ہوں اور ان سے پہلے والے حرف کی حرکت ان کے موافق ہو تو وہ حرف ذرا لمبا کر کے پڑھا جائے گا. اگر کسی حرف کے بعد ان تینوں میں سے کوئی حرف آ جائے اور وہ حرف جو اس سے پہلے والا ہے وہ اس کے مطابق ہو، موافق ہو، تو اسے موافق حرکت کہتے ہیں. مثلا اگر ہمارے پاس با الف زبر ہے تو کیا پڑھیں گے؟ با. یہ الف جو ہے اس کا موافق کیا ہے؟ زبر. درست ہے؟ مثلا اگر ہم
با یا زیر پڑھیں گے، یہ یا جو ہے یہ موافق ہے اس زیر کے، درست ہے. یا پھر ہم مثلا قاف واو پیش قو پڑھیں گے، تو یہ واو جو ہے اس کا موافق کیا ہے؟ پیش. بس ہمیں پیش کو ایسے پڑھنا ہے کہ اس کو کھینچنے سے، لمبا کرنے سے اس کا حرف ادا ہو. واضح ہے؟ پیش کو ایسے کھینچیں کہ واو پیدا ہو. بو تو سو کھو یہ نہ ہو. بو تو قو فو قو انفسکم و اہلیکم نارا، آیت قرآنی ہے. بس یہ حروف کیا ہیں؟ یہ حرکات کیا ہیں؟ یہ موافق حرکات ہیں. کیوں موافق حرکات ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر موافق چونکہ ان سے پہلے ان حرکات کے بعد والا حرف اس حرکت سے کے موافق ہے، اس لیے اس کو موافق حرکات کہتے ہیں. یا سے پہلے زیر، الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش. اور اگر یہی حرکات موافق نہ ہوں، غیر موافق ہو جائیں، مثلا با واو زبر بو، بو نہیں ہے. سا واو زبر سو، سو. سین واو زبر سو. میم واو زبر مو، موعدکم. موعدکم نہیں پڑھا جائے گا، موعدکم. خوب اسی طریقے سے اگر یا سے پہلے زبر آ جائے، نون یا زبر، نون یا زبر، ہاں، کاف یا زبر، میم یا زبر، ہا یا زبر، حی. یہ حرکات کیا ہو گئیں؟ یہ یا سے پہلے زبر آ گیا، غیر موافق ہے. واو سے پہلے زبر آ گیا، غیر موافق ہے. بس یا سے پہلے یا واو سے پہلے غیر موافق حرکت آ جائے تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ غیر موافق حرکات، غیر موافق حرکات. بس اس کی ادائیگی کیا ہوگی؟ ادائیگی کیا ہوگی؟ نون یا زبر، کاف یا زبر، کئی، ہاں، سین واو زبر، سین واو زبر، لام واو زبر، کاف واو زبر، کو. یہ غیر موافق حرکات ہیں. بس حروف علت صرف 3 ہیں، واو، الف اور یا. بنا بر وجہ یہ حروف جو ہیں وہ نہیں پڑھے جاتے، گر جاتے ہیں. بنا بر وجہ کوئی ایک موقع آتا ہے کہ جس میں لکھے جاتے ہیں، پڑھے نہیں جاتے ہیں. بحث آگے آ رہی ہے انشاءاللہ. بس غیر موافق حرکات میں فرماتے ہیں واو، الف اور یا حروف علت ہیں. یہ اگر کسی حرف کے بعد ہوں اور ان سے پہلے والے حرف، ان حروف سے پہلے والے حرف کی حرکت ان کے موافق ہو تو وہ حرف ذرا لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. زبر الف کے، زیر یا کے اور پیش واو کے موافق حرکت ہے. خوب فرماتے ہیں کہ با ہو، با زبر ہو تو جلدی پڑھی جائے گی، اور با الف زبر ہو تو ذرا لمبی کر کے پڑھی جائے گی. اس کی مثال ہم دے چکے انگلیوں کے کھلنے کی مقدار سے. با زیر ہو تو جلدی پڑھی جائے گی، اور با یا زیر ہو تو، عبارت پہ نظر ہے آپ لوگوں کی، با پیش ہو تو جلدی اور با واو پیش ہو تو ذرا لمبی. حروف علت کے موافق حرکات ہوں تو اس کے پڑھنے کو معروف کہتے ہیں. موافق حرکات کے پڑھنے کو معروف کہتے ہیں. تو اب اس کا الٹ کیا ہے؟ معروف کا الٹ کیا ہے؟ مجہول. غیر موافق کو مجہول کہتے ہیں، معروف اور مجہول. اس کے بعد اس کی مشق ہے ہمارے پاس، موافق حرکات کی بھی اور غیر موافق حرکات کی بھی. مثلا موافق حرکات کی مثال میں ہم لے لیتے ہیں نون زبر با یا زیر، شاباش شاباش، نون زبر با یا زیر، کیا پڑھیں گے؟ نبی. عین زبر لام یا زیر، کیا پڑھیں گے؟ علی. نون زبر قاف یا زیر، کیا پڑھیں گے؟ نقی. اس میں یا سے پہلے والے حرف کے اوپر زیر ہے، زیر ہے، زیر ہے، تو یہ کیا ہے؟ موافق حرکت ہے. یہی معروف کہلاتی ہے. درست ہے. مثلا ہم مثال لیتے ہیں میم الف زبر
تا زبر کیا پڑھیں گے؟ ماتا۔ اس میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ موافق حرکت ہے، حرکت سے پہلے والا حرف جو ہے اس حرکت کے موافق ہے۔ حرکت سے پہلے کیا، زبر سے پہلے کیا آنا چاہیے؟ الف، یہ موافق حرکت ہے۔ مثلا فا الف زبر تا زبر، مثلا خا الف زبر فا زبر، مثلا جیم زبر فا الف زبر کیا بنا؟ جفا۔ یہ کیا پڑھیں گے؟ ما آتا۔ اسے کیا پڑھیں گے؟ فا آتا۔ یہ کیا پڑھیں گے؟ خافا۔ یہ کیا پڑھیں گے؟ جفا مثلا۔ درست ہے؟ یہ موافق حرکات کی مثال ہے۔ اب مجہول کی مثال یعنی غیر موافق حرکت کی مثال میں قاف واو زبر، قاف واو زبر لام یا زہر کیا پڑھیں گے؟ قولی۔ قولی نہیں پڑھیں گے مثلا۔ درست ہے؟ ہاں قولی۔ عین زبر لام واو زبر لو کیا پڑھیں گے؟ علو۔ را پیش واو یا زبر، واو یا زبر دال زبر کیا پڑھیں گے؟ رویدہ۔ با یا زبر، با یا زبر بئی، نون زبر کاف زبر کیا پڑھیں گے؟ بینکا۔ دبئی میں ایک فرد پہنچا، وہاں حبیب بینک لمیٹڈ کی شاخ کھلی، کبھی سن 70 کی دہائی میں نیا نیا جو سلسلہ شروع ہو رہا تھا۔ یہ جو پہنچے تو یہ عربی جانتے نہیں تھے کہ صاحب نے پوچھ لیا کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو۔ سمجھ میں تو آیا کہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کون ہو کیا ہو، تو وہ کچھ تو جواب نہیں دے سکے۔ انہوں نے سب عربی میں پڑھ دیا اور انہوں نے جواب میں کہا حبیبا بینکا لم یتد۔ حبیب بینک لمیٹڈ کو انہوں نے عربی میں کیا بنایا؟ حبیبا بینکا لم یتد۔ یہ بینکا سے مجھے یاد آ گیا اس وقت، بہت پرانی بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر جگہ جو ہے ذہنی طور پہ حاضر رہیں، کوئی بھی جواب دیں تاکہ فرد سمجھ لے کہ ہاں اسے کچھ آتا ہے۔ خوب۔ غین زبر دال زبر، دال واو زبر، دال واو زبر کیا پڑھیں گے؟ غدو۔ درست ہے؟ خوب۔ ہمیں زبر کی مثالیں بہت ساری مل گئیں۔ اب ہے بحث جس الف پر جزم ہو، یہاں عبارت کیا لکھ رہے ہیں؟ جس الف پر جزم ہو وہ الف جھٹکا دے کے پڑھا جائے گا، جبکہ عبارت یہ ہے کہ جس حمزہ پر جزم ہو، جزم آ گیا یعنی حرکت آ گئی یا علامت آ گئی تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں عبارت کیا ہونا چاہیے؟ جس حمزہ پر جزم ہو، یہ جزم کی مثال میں چل رہے ہیں، وہ جھٹکا دے کر پڑھا جائے گا۔ جس حمزہ پر، اصل عبارت کیا ہے؟ حمزہ، یہاں پر لکھ دیا الف۔ اب با زبر حمزہ جزم، حمزہ مجزوم۔ اچھا، جزم کی مختلف جو ہے وہ علامات ہیں۔ حمزہ ساکن کیا کہیں گے؟ مجزوم ساکن۔ جزم کو کیا کہا؟ ساکن۔ حمزہ ساکن۔ با زبر با حمزہ ساکن، ادائیگی کیا ہوگی؟ با۔ تا زبر تا حمزہ ساکن، واو زبر وا حمزہ ساکن۔ مثال میں کہاں پر آ رہا ہے یہ؟ با زبر با حمزہ ساکن، سین زبر کیا پڑھیں گے؟ بأس۔ آیت میں کہاں آیا؟ اولی بأس شدیدہ۔ خوب۔ بأس۔ واو زبر حمزہ ساکن، میم را پیش، مر کیا پڑھیں گے؟ وَأْمُرْ۔ وَأْمُرْ۔ یہاں پر ہمیں جو ہے وہ حمزہ کو واضح کرنا ہے۔ تا زبر حمزہ ساکن، کاف لام پیش کیا پڑھیں گے؟ تأکل۔ یہ ہمارے پاس 4 حروف کی، 3 حروف کی مثال آ گئی۔ یہ 5 حروف کی بھی ہے، 6 حروف کی بھی ہے، 4 حروف کی بھی ہے۔ ہم کتاب کے اندر دیکھیں گے ہمیں مل جائے گی۔ یا زبر حمزہ ساکن،
تا زبر میم زیر را واو پیش نون زبر کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ یأتمیرون. بہت خیال رہے، ذرا سا زبر کھینچے گا الف بن جائے گا، ذرا سا زیر کھینچے گا یا بن جائے گا، ذرا سا پیش کھینچے گا واو بن جائے گا. اگر ہم نے نماز میں احتیاط نہیں کی تو ایک ایک حرف ہمارا زیادہ ہوتا جائے گا اور نماز ہماری گڑبڑ ہو جائے گی. کیا پڑھیں گے اسے؟ یأتمیرون. تا زبر حمزہ ساکن تا خا. جی بیٹا، جب الف پر کوئی حرکت یا علامت آ جائے، قانون ذہن میں رہے، جب الف پر کوئی حرکت یا علامت آ جائے، علامت کیا کیا ہے ہمارے پاس؟ جزم ہے، تشدید ہے، علامت ہے نا ہمارے پاس. علامت آ جائے تو وہ الف حمزہ پڑھا جائے گا. اس لیے میں نے کہا عبارت میں نے لکھا ہے جس الف پر جزم ہو، تو الف پر جزم نہیں آ سکتا، الف ہمیشہ خالی رہتا ہے، جو پچھلے بحث میں ہمیں دے چکے ہیں. خوب. تا حمزہ زبر، تا زبر حمزہ ساکن خا دال پیش کاف میم پیش کیا پڑھیں گے؟ تأخذکم. تأویل تأتینی قرأت یأتیہ. اپنی کتاب میں دیکھیے صفحہ نمبر 25. تأتینی. خوب. آخری بحث. نہیں سمجھا، دوبارہ کہیں. صحیح. نہیں مثلاً ہاں وہ بنے گا، جس کی میں نے مثال دی سوسانی سے. اعطینا انا اعطینا سبحان ربی الاعلی. اس میں عین حرف حلقی ہے، درست ہے. اعطینا اعلی، اس میں عین گاڑھا ہے، اس کے اندر یہ حمزہ ہے، حمزہ سیدھا سیدھا ہے. بأسا، باعسا نہیں ہے، باعسا نہیں ہے، بأسا. یہ حمزہ صاف ہے. واضح ہوا؟ عین گاڑھا پڑھا جائے گا. اعطینا ہاں اعلا. اور خالی جو یہ آ جائے تو مثلا دو حمزہ آ جائیں، حمزہ زبر اور حمزہ ساکن، وہ دونوں سادے رہیں گے. تنوین. نواں سبق ہمارا کیا ہے؟ سبق نمبر 8 میں کیا لکھا تھا ہم نے؟ حمزہ جزم. ہاں جزم. خوب. سبق نمبر 9 ہے تنوین، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش. دو زبر دو زیر دو پیش. حرف کے اوپر دو زبر آ سکتے ہیں، حرف پر دو زیر آ سکتے ہیں، حرف پہ دو پیش آ سکتے ہیں. کہ اس میں لفظ پڑھا جاتا ہے، لکھا نہیں جاتا. اس میں حرف پڑھا جاتا ہے، لکھا نہیں جاتا. مثلاً اگر ہم کہتے ہیں با دو زبر برابر ہے با نون زبر بن کے، جیم دو زبر برابر ہے جیم نون زبر جن کے. اسی طریقے سے تمام حروف یہ ملیں گے کہاں پر ہمیں؟ ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک جگہ ملتا ہے شین زبر جیم زبر را دو زیر کیا پڑھیں گے؟ شجرین یعنی درخت. را زبر جیم پیش لام دو زیر کیا بنا؟ رجلین. یا سین زبر
یاسین پیش، را دو زیر، ان مع العسر یسرا، ہاں یسرن. اب جو ہے وہ بچیوں کے نام رکھے جا رہے ہیں، یسرا اور یمنا. درست. خوب. دو تین حروف ایک ساتھ ہوں تو شین زیر، قاف الف زبر، قاف دو زیر، کیا بنا؟ شقاقن. خوب. دعائے صاحب الامر میں کیا ہے؟ کاف زبر، کاف زبر، کاف زبر، لام میم زبر، ہا دو زیر، کلم حن، کلم ہل بصر یا هو اقرب. ہاں یا محمد یا علی یا علی یا محمد مثلا. ہاں آج کل ایک ایپ چل رہی ہے سعودیہ میں، میدان میں جانے کے، اپنا جنت میں جانے کے لیے نون پیش، سین پیش، کاف دو زیر، نون سکن. اسی طریقے سے فاکہۃ، فضل، ناصر، فمن وغیرہ، یہ تمام عبارتیں آپ کے پاس. اس کو صفحہ 30 تک، حالانکہ 25 پر ہمیں ختم کرنا چاہیے تھا، 52 صفحے ہیں اس کے اندر. اس کے بعد کی ہمارے پاس عبارتیں ہیں آیات قرآنی، اور وہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ حجوں کے ساتھ یہ آیات ایک دفعہ کم از کم 2-3 آیتیں لکھوا دیں، تاکہ ہمیں حروف جوڑ کر اس کے علامات اور اس کے حرکات کے ساتھ سمجھ میں آ جائے. یہ کتاب یسر القرآن بہت سادہ، بہت اچھی، اور میں اپنی جگہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ہم اچھے طریقے سے حاصل کر لیتے ہیں تو ہم قرآن پڑھنے کے اہل ہوں گے. دیکھیں، عبارت پڑھنا اور ہے، عبارت کو سمجھ کر پڑھنا اور ہے. وہ افراد جو تلاوت قرآن میں یا مثلا نماز میں جو سورے پڑھتے ہیں، ان کے معنی ان کے ذہن میں آتے رہتے ہیں، ترجمہ ذہن میں آتا رہتا ہے، تو وہ اور زیادہ عشق میں اور زیادہ محبت الہی میں آگے بڑھ کر پھر اس کو پیار سے بارگاہ رب میں پیش کرتے ہیں. پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں میں اس وقت اللہ سے بات کر رہا ہوں. نماز مولا کائنات علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کیا ہے؟ اللہ سے بات کرنا. تلاوت قرآن کیا ہے؟ اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے. تو جب میں نماز میں پڑھ رہا ہوں تو پھر میں جب اس کا معنی اور مفہوم سمجھ رہا ہوں تو میں اور قریب ہو رہا ہوں اللہ کے، اور جب تلاوت قرآن کر رہا ہوں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے، مجھے بتا رہا ہے، مجھے سمجھا رہا ہے. درست ہے؟ تو اس کو گھر جا کے اور دہرائیے گا. کل اس کے باقی صفحات، اور اس کے بعد پھر پرسوں انشاءاللہ آپ لوگوں کا امتحان. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.